بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور امریکہ کے ایک نئے صدر کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مختلف ایسی موضوعات پر بات کی جس سے پاکستان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جس نے رجیم چینج آپریشن میں ایک اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے میں ایک پرماننٹ کردار ادا کیا، ان کے لیے یہ خطاب یا یہ حلف برداری جو کہ آنے والے دنوں میں ایک خطرہ لاحق ان سے ہو سکتا ہے، اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تین امپورٹنٹ شخصیات، بہت اہم شخصیات، جنہوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کر حکومت کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف، جس میں پی ٹی آئی ایک پرومیننٹ کردار ہے، اور امریکہ کی جو ایگریشن پاکستان پر بین پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے ہے، ان کو کس طرح رسپونڈ کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی تین اہم شخصیات کی بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے، ان پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح محسن نقوی صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو، شہباز شریف فیملی کو کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری تک پہنچنے کے لیے انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے میں، ملینز میں جو ہے انہوں نے، ملینز ڈالر میں انہوں نے کس طرح ٹکٹ خرید اور کس طرح جو ہے وہ اس حلف برداری کی تقریب پر نہ پہنچ سکے اور جو ہے ان کا ٹکٹ کینسل کرنا پڑا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے کس طرح یہ ٹکٹ خریدے اور وہاں پر پہنچے۔ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 11 ممبران رہنماؤں کو اس حلف برداری میں دعوت نامہ ملی تھی، ان پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ رجیم چینج آپریشن، جس طرح پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت ایک پرومیننٹ سازش، ایک اہم کرداروں نے، ایک اہم شخصیاتوں نے کس طرح ان کی حکومت گرائی، یہ پی ٹی آئی کا ایک شروع سے ایک دعویٰ رہا ہے کہ ان سے ان کی حکومت چھینی گئی، ان کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، ان سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ تو اس وساست سے چونکہ ٹرمپ اس نظریے کے ساتھ ان کو ووٹ ملا، اس نظریے کے ساتھ وہ حکومت میں آئے کہ وہ ہر اس کردار کو جو ملک کی ترقی اور خوشحالی اور امن میں رکاوٹ پیدا کرے، ان کے خلاف جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایک واضح طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ ان کی حکومت ایکسٹرنل اور انٹرنل پریشر کے تھرو، ان دونوں کی کمبینیشن سے، اسپیشلی انہوں نے جو بائیڈن کی حکومت کو، جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہی کی وجہ سے ہماری حکومت گرائی گئی تھی۔ یہ پی ٹی آئی کا شروع سے دعویٰ رہا ہے، اور پھر ان وساست سے انہوں نے لانگ مارچ بھی کی اور حقیقی آزادی اور امپورٹنٹ حکومت جیسے نعروں کو انہوں نے فروغ دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وساست سے ان کی حکومت گرائی گئی ہے۔ تو ٹرمپ جس نظریے پر ان کو ووٹ ملا، وہ اس نظریے کو لے کر آئیں گے، اور یہ خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف تجزیہ کار اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خطرہ لاحق ہے کہ یہ سیلاب چلتا چلتا پاکستان کی حدود میں بھی داخل ہوگا۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ تھا وہ تھا تین اہم رہنماؤں کی ایک بند کمرے میں ملاقات۔ اس ملاقات میں کون کون شامل تھے، ان پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس ملاقات میں جو سب سے اہم رہنما وہ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ بی بی مریم، اور ساتھ ساتھ ان کے چچا شہباز شریف صاحب۔ ان تینوں نے ایک کمرے میں ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے ایکسٹرنل جو پریشر سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے حکومت پر جو ہے پریشر پڑ رہا ہے، اس کی اس میٹنگ میں یہ جو ہے خلاصہ کیا گیا ہے کہ ہم اس حکومت یا ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی اس مطالبے کے اپوزٹ ہم ریئیکشن دیں گے، ہم بھی ایگریسیولی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کریں گے کہ ہم اس قسم کی پریشر سے جو ہے کسی طرح خوفزدہ نہیں ہے، اور انہوں نے آگے کا لائے عمل بھی طے رکھا ہوا ہے۔ تو ایک طرف انہوں نے القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، ان کو بھی عمران خان کو ان کیسے سے بھی سزا ہوئی، اور وہ 500-600 دن سے عدالت جیل میں پڑا ہے۔ تو عالمی سطح پر پاکستان کی جو ریپوٹیشن کی وائلیشن ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، عالمی سطح پر بھی جس طرح ہمارے جوڈیشل کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، کس طرح ایک جج جو کہ عدالت جیل میں آ کر بغیر پروسیڈنگ کی جو ہے ایک لکھا ہوا فیصلہ لے کر آتے ہیں اور اس کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات سے
हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, हमारी जुडिशरी के ऊपर भी मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। तो ये एक हो सकता है कि आलमी सतह पर इस चीज को उठाया जाए, इन पर बात की जाए और इनको जो है पाकिस्तान की जो मैं करूंगा वो करेक्शन, वो जो नट होता है ना जिसको सीधी करके पूरी सिस्टम जो है वो ठीक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जुडिशरी जैसा ये वायलेशन हो रही है, ये भी उनकी ये नटें जो है वो मेरे ख्याल से सुस्त हो गई है, उनको भी बाहर से जो है वो टेट करना पड़ेगा। तीसरी और जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस तरह मैंने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 रहनुमाओं को ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावतनामा मिला और वो वहां पर पहुंचे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा, जिसमें अमेरिका के, यूरोप के, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस हलबर्दारी में शिरकत की। और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, इस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मिलियन रुपए लगाकर टिकट खरीदी, ये वहां पर जा सकते थे, वहां पर इनकी जो शिरकत थी वो यकीनी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ट्रंप की जो हलबर्दारी थी जो कि ओपन स्पेस में होनी थी, तो मौसम की खराबी की वजह से या बारिश की होने की वजह से वहां पर वो हलबर्दारी पूरी तरह से मुनक्किद नहीं की गई। तो उस हिसाब से वो इंडोर पूरा प्रोसेस चला, तो उस हिसाब से वहां पर कैपेसिटी कम थी और उस हिसाब से मोहसिन नकवी साहब भी वहां पर शरीक नहीं हुई। तो ये आज की सारी डिटेल थी। मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ी रहे।